مشہور مفسر قرآن اور مورخ ابن تریر طبری کے تذکرے میں لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ تعلیم کے دوران ہم چند ساتھی ایک علاقے میں مقیم تھے۔ کچھ مدت بعد ہمارے پاس خرچہ ختم ہو گیا اور دوسرا کوئی ذریعہ نہیں تھا، چنانچہ ہم نے واپس گھر جانے کا ارادہ کیا اور اپنا سامان اکٹھا کرنے لگے۔ اس محلے میں ایک یہودی بھی رہتا تھا۔ اس نے جو ہمیں دیکھا کہ ہم واپس جانے کی تیاری کر رہے ہیں تو ہمارے پاس آ کر کہا، تم کیوں یہاں سے جاتے ہو؟ ہم نے کہا، ہم یہاں علم حاصل کرنے آئے تھے، لیکن ہمارے پاس خرچہ ختم ہو گیا ہے۔ کسی پر ہم بوجھ نہیں بن سکتے، نہ سوال کر سکتے ہیں، اس لیے ہم نے واپس اپنے اپنے گھروں کو جانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اس نے دریافت کیا کہ تمہارا ماہانہ خرچہ کتنا بنتا ہوگا؟ ہم نے حساب لگا کر کہا کہ اتنے روپوں کی ضرورت ہوگی۔ تو اس نے تھوڑی دیر سوچا اور پھر کہا، پرواہ نہ کرو، تم اپنی تعلیم جاری رکھو، اتنی رقم تمہیں میں ادا کرتا رہوں گا۔ ہم نے کہا، آپ تو یہودی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں اور ہم مسلمان طالب علم ہیں، آپ کس طرح ہمارے ساتھ اتنی ہمدردی اور تعاون کرتے ہیں؟ اس نے کہا کہ اس سے تمہیں کیا غرض، بس اپنی تعلیم جاری رکھو اور مجھ سے خرچہ لیا کرو۔ چنانچہ ہم نے جانے کا ارادہ ملتوی کیا اور وہیں ٹھہر گئے۔ کچھ مدت بعد ہم نے وہ مطلوبہ تعلیم حاصل کر لی اور پھر وہاں سے رخصت ہوئے۔ اس دوران حج کے مہینے شروع ہوئے تو ہم نے مشورہ کیا کہ کیوں نہ حج کو چلے جائیں اور حج کی سعادت حاصل کریں۔ چنانچہ مکہ معظمہ پہنچ گئے اور مناسک حج میں مشغول ہوئے۔ ایک دن ہم طواف کر رہے تھے کہ میری نظر اس یہودی پر پڑی جو ہماری مالی خدمت کرتا تھا۔ وہ کچھ فاصلے پر موجود طواف میں مشغول تھا۔ میں نے ساتھیوں سے کہا، دیکھو، یہ شخص وہ یہودی تو نہیں ہے جو ہماری خدمت کیا کرتا تھا؟ انہوں نے جو دیکھا تو بول اٹھے کہ واقعی یہ تو وہی یہودی ہے، یہ کیسے یہاں آیا؟ ہم اس کے فارغ ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ جب وہ فارغ ہوا اور اپنے قیامگاہ کی طرف روانہ ہوا تو ہم بھی اس کے پیچھے چلے گئے اور جا کر اس سے ملے۔ جان پہچان ہوئی، وہ بھی بہت خوش ہوا۔ پھر ہم نے پوچھا کہ آپ میں یہ تبدیلی کیسے آئی اور آپ یہاں کیسے پہنچے؟ تو اس نے کہا، جس وقت تم نے خرچہ ختم ہونے کی وجہ سے واپس جانے کا ارادہ کیا اور میں اس پر مطلع ہوا تو اس وقت مجھے تورات کا ایک مسئلہ یاد آیا۔ تورات میں لکھا ہے کہ بہترین صدقہ وہ ہے جو دین کے طالب علم پر خرچ کیا جائے۔ میں نے سوچا کہ اس وقت تورات کا کوئی طالب علم تو نہیں ہے، یہ لوگ قرآن کے طالب علم ہیں اور قرآن بھی آسمانی کتاب ہے، تو ان کی خدمت کر کے میں یہ فضیلت حاصل کروں گا۔ اسی جذبے کے پیش نظر میں نے تمہیں وطن جانے سے روکا اور ٹھہرایا۔ پھر جب تم تعلیم مکمل کر کے چلے گئے تو میں نے رات کو تمہارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ مجھے مسلمان ہونے کی مبارکباد دے رہے ہیں کہ مبارک ہو تم مسلمان ہو گئے ہو۔ صبح کو جب بیدار ہوا تو اپنی بیوی سے اس خواب کا ذکر کیا تو وہ حیران ہو کر بولی کہ ایسا خواب تو میں نے بھی آج رات دیکھا ہے۔ حتیٰ کہ تمام اہل خانہ جو 17 افراد تھے، سب نے اس رات یہی خواب دیکھا تھا۔ چنانچہ ہم نے اس کو اشارہ غیبی سمجھا اور ہمیں یقین ہوا کہ روئے زمین پر اسلام ہی واحد سچا اور حق دین ہے۔ چنانچہ اسی دن ہم سب نے اسلام قبول کر لیا اور دل میں حج کرنے کا شوق پیدا ہوا اور ہم تمام اہل خانہ دولت ایمان کے ساتھ حج بیت اللہ کی سعادت بھی حاصل کر رہے ہیں۔ یہ واقعہ سن کر ہمیں بہت تعجب ہوا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ ہم لوگ اس یہودی گھرانے کے مسلمان ہونے کا سبب بنے۔ یہ واقعہ میں نے اپنے استاد الحدیث حضرت علامہ حسن جان صاحب سنا تھا، جو آپ نے مدرسہ حفظ القرآن گڑھی سیوان کی دستار بندی کے موقع پر دوران واعظ ارشاد فرمایا تھا۔ دوستو، آپ کو اگر آج کا ہمارا یہ واقعہ اچھا لگے تو ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک